تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنا ایک خطبہ بیان فرمایا، وہ آج بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ انصار سے کہا، اے انصار، کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ تم سب گمراہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی؟ ایمان کی دولت اللہ نے تمہیں میرے ذریعے عطا فرمائی۔ یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد اخیر میں انصار صحابہ کو جو بات فرمائی وہی چیز مجھے کہنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ وہ ابھی اس میں سے کچھ نئے اسلام لائے ہوئے بھی تھے، ان کی دل جوئی کے لیے میں نے ان کو تھوڑا سا مال زیادہ دے دیا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ اس کا رسول لے جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ تو انصار صحابہ رونے لگ گئے اور بے اختیار روئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اور اس کے بعد انصار صحابہ نے کبھی زندگی بھر شکایت نہیں کی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ اعزاز بخشا، وہ اعزاز، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے جائیں اور انصار دوسری وادی میں ہوں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جس میں انصار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، یہاں مجھے کہنا یہ ہے، قرآن میں جب اللہ نے اسی طرح فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے ایمان والو، اے نبی، آپ کے لیے اور آپ کے متبعین مومنین کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو جب وہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے تو اسی پر توکل کریں نا، اسی پر یقین رکھیں، اور یقیناً وہ مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی یہ وعدہ فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مومنین کی ہی مدد کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہمارے دل میں یقین کامل ہو تو آج بھی مدد آتی ہے، لیکن ہم اسباب پر لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے مدد کرنے کی قابل بھی نہیں، جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جو مجذوب تھے، ان سے ملاقات کیا اور اس کے بعد کچھ بات چیت ہوئی، کہا کہ بہلول اگر کوئی حاجت ہو آپ تو مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، رہنے دو، تم اپنے راستے چلو، میں اپنے راستے۔ پھر وقت کے خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہے، ہارون رشید نے کہا کچھ ہو تو آپ بتائیے۔ کہا کہ ہاں حاجت ہے، کیا تو میری حاجت پوری کرے گا؟ کہا آپ بتائیے۔ بہلول دانا نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، لیکن میں مرنا نہیں چاہتا، میری موت کو ٹال دیں، پہلی میری یہ حاجت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کتنا رزق مجھے ملنے والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے تک جتنا بھی رزق ملے وہ آج ہی مجھے سب مل جائے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا نہ میں موت کو ٹال سکتا ہوں، نہ تمہاری زندگی بھر کا رزق دے سکتا ہوں، یہ میری بس میں نہیں ہے، آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو بہلول دانا نے کہا جب تیرے اختیار میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، تو خود محتاج ہے، میں اس سے مانگتا ہوں جو مختار ہے، جو رب تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی رزق دے رہا ہے، جو تجھے اور مجھے بھی حیات و ممات دیتا ہے، میں اس سے مانگتا ہوں، یہ توکل ہے۔ اسی طرح ایک بار حاتم اصم ایک بڑے بزرگ ہیں، اپنی بیوی کو کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، 2 سال تک کے لیے نہیں آؤں گا، وہ رخصت ہو گئے۔ اس وقت ان کی شریک حیات وہ بھی صالحات تھیں، چلے گئے تو دوسرے دن پڑوس کی عورتیں آئی، کہا سنا ہم نے کہ حاتم اصم تمہارے شوہر چلے گئے، چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کہا ہاں گئے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں۔ کہا تو کچھ راشن پانی کچھ گھر کے لیے چھوڑ گئے کہ نہیں گئے؟ 2 سال تجھے ایسے ہی چھوڑ گئے۔ ان کی وفا شعار خاتون توکل کے کس درجے پر تھیں، وہ یہ کہنے لگیں حاتم اصم وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے، وہ مجھے کیا رزق دے؟ وہ خود رزق کے لیے محتاج ہے، وہ مجھے کہاں سے رزق دے گا؟ مجھے انہوں نے رزق کے بھروسے نہیں چھوڑا، رزاق کے بھروسے چھوڑا ہے، جو ان کو بھی کھلائے گا مجھے بھی کھلائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کاملین کی باتیں ہیں۔ اسی میں چلتے ہوئے آج میں وہ بات دہرا دوں۔ آج صبح ختم قرآن کے بعد میں نے
روزانہ ایک معمول بنایا ہے، قرآن کی تلاوت ختم ہونے کے بعد کوئی میرے مطالعے کی ایک اچھی چیز ہو تو پیش کر دیتا ہوں۔ آج میں پیش کر رہا تھا لیکن انٹرنیٹ کے کنیکشن کمزور ہونے کی وجہ سے لوگوں نے واقعہ آدھا سنا اور پھر پیاسے رہ گئے، اور کئی لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ اس کو رات میں بیان کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے اب یاد ہے کہ نہیں ہے، سن لیں پھر بھی۔ خراسان کے ایک گورنر شیخ عبداللہ طاہر بڑے نیک اور پارسا شخص تھے۔ خراسان پہلے کا جو آج افغان اور ایران کے کچھ حصوں سے ملتا ہے، پہلے ایک پورا ایک ملک تھا یا ایک پوری ریاست تھی۔ تو وہاں کے جو گورنر تھے شیخ عبداللہ طاہر، جیسے ہی وہ گورنری پر آئے، تخت پر آئے، اعلان کیا عدل و انصاف قائم ہوگا، کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، جرائم پر قابو پایا جائے گا، اور سارے اپنے پولیس کو، فوجیوں کو تعینات کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس شہر میں ایک لوہار غریب کسی دیہات کا رہنے والا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کاج کر کے، ہو سکتا ہے ہفتے کی چھٹی میں یا مہینے کی چھٹی میں گھر جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اور اسی دن اتفاق ایسا کہ وہاں پر شہر میں ایک بڑی چوری ہوئی تھی، اور چوروں کو تلاش کرنے کے لیے پولیس ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، ناکہ بندی چل رہی تھی، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی تھی، تفتیش ہو رہی تھی۔ اور پھر پولیس نے چوروں کو ڈھونڈ نکالا۔ 4 چور تھے جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، سامان سمیت جو چوری کیے تھے۔ تو پولیس ان کو لے کر کے، ظاہر سی بات ہے، دربار گورنر میں لانے والی تھی، لیکن راستے میں ایسا ہوا کہ 4 میں سے ایک چور بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ وہ کسی طرح سے ان کو چکما دے دیا ہوگا اور نکل گیا۔ اب پولیس کی ڈیوٹی آپ جانتے ہیں، ان کو کھانا پوری کرنا رہتا ہے، اپنی ڈیوٹی۔ ہم نے تو دیکھا ہے ایسوں کو وہ لے کر کے آ کے کورٹ میں کھڑا کرتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کیس ان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ راستہ چلنے والوں کو بھی لا کر کے ڈالا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے وہ۔ لیکن ایسی ڈیوٹی کا کیا مطلب جو ناحق اور ایسے ہی بے قصور لوگوں کو سزا کے طور پر لایا جائے۔ خیر، پولیس نے کیا کیا، ڈر کے مارے، گورنر کے ڈر سے کہ 4 ہم پکڑے تھے اور یہ تو سب کو خبر ہو ہی گئی تھی، لیکن اب گورنر کے پاس، شیخ عبداللہ طاہر کے پاس جب ہم پہنچیں گے، 4 نہیں 1 بھاگ گیا ہے تو پھر ہم کو پکڑیں گے اور ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سزا کا معاملہ ہو۔ تو انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، کھانا پوری کریں، اس کو چوتھا کوئی لانا پڑے۔ اتفاق سے وہ غریب لوہار جو گھر جا رہا تھا، پولیس نے اسی کو پکڑ لیا، پکڑ کے 4 کی عادت پورا کر دی اور لے کر کے چل پڑے، اور گورنر کے پاس آئے، لا کر کے پیش کیا کہ یہ سامان سمیت 4 چور پکڑے گئے ہیں۔ تو گورنر نے یہ دیکھا کہ سب ثبوتوں کے ساتھ یہ پکڑے گئے، مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، کہا کہ جیل میں ڈال دو، ان کو قید میں ڈال دو۔ چلے گئے۔ اب بیچارہ جو لوہار تھا اسے اپنی صفائی کرنے کا بھی، پیش کرنے کا بھی موقع ہی نہیں ملا، جیل میں چلا گیا۔ اب وہ رونے لگا، اس کے بیوی بچے اپنے گھر انتظار کر رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، اور یہ یہاں خواہ مخواہ بغیر کسی جرم کے قید ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا اس نے اپنا معاملہ، اور کہا اے رب ذوالجلال، اب اس جگہ پر سوائے تیرے میرا کوئی مددگار نہیں، کیونکہ کس کو میں اپنی صفائی پیش کروں، خود پولیس پوری میرے خلاف کھڑی ہے، مقدمہ میرے خلاف ہی چلے گا، بچنے کی کوئی، یہاں پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ وہ روتا رہا، رات گزر گئی، دوسری رات آئی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے، مومنین کے لیے وہ یقیناً وہ کافی ہے۔ دوسری رات شیخ عبداللہ طاہر جو گورنر ہیں وقت کے، شاید یہاں تک سنے ہوں گے نا، تو رات کو جب وہ سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 4 بھاری بھرکم جسم کے لوگ آئے ہیں، بڑے ہٹے کٹے لوگ، اور شیخ عبداللہ طاہر کا تخت اٹھا کر کے پلٹ رہے ہیں۔ ایسے تیزی سے پلٹا کہ ان کو گرنے کی آواز آئی، ان کو ایسا لگا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اچانک نیند کھلی، آنکھ کھل گئی، تو چہرے پر پسینے کے آثار تھے، ساری چیزیں، گھبرا گئے، اور اس کے بعد جا کر کے وضو کیا، استغفار پڑھا، پھر سوئے۔
دوبارہ جب نیند لگی تو پھر خواب میں دیکھا پھر 4 لوگ آئے. 4 لوگ آئے. اب شدت سے پھر تخت اٹھایا, اٹھا کر کے اچھال دیا اور پھر پٹک دیا. ان کو ایسا لگا کہ میرا جسم ٹوٹ گیا. پھر آنکھ کھلی, فوراً گئے وضو کیا, پھر آپ نے درود پاک پڑھا, آیتیں پڑھی, اس کے بعد سوئے. تیسری بار نیند لگی, پھر وہ 4 لوگ آئے, تخت کو اٹھایا. 3 بار ہوا. اور پھر جیسی پٹ کے آنکھ کھولی, آپ نے اس کے بعد وضو کر کے مصلی بچھایا, نمازیں پڑھی, دعا کیا, بہت ساری چیزیں. اس کے بعد سوئے تو چوتھی بار پھر وہی خواب آیا. ایک رات میں 4 مرتبہ سیم خواب آنا. 4 لوگ آ رہے ہیں, تخت اٹھا رہے ہیں شیخ عبداللہ طاہر کا. کس کا؟ جو گورنر ہے, جو حاکم وقت ہے. پلٹ رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی ٹوٹ کر کے بکھر جاؤں گا, ہڈی پسلی سب ٹوٹ جائے گی. چوتھی مرتبہ اٹھنے کے بعد پھر آپ بستر پر نہیں سوئے, آپ کو بے قراری ہو گئی, بے چینی ہو گئی. اس کے بعد ان کو ایسا لگا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے جو مجھے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں, کچھ تو ہوا ہے. دن بھر کا انہوں نے حساب دیکھا کہ آج عدالت میں کچھ ہوا یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ. آخر میں یہ جو کل قید ہوئے تھے 4 چور, ان کے بارے میں ان کو تفصیلات نہیں معلوم تھی. جیلر کو بلایا, جو جلاد ہیں قید کرنے والے, کہا کہ کل جو 4 چور لائے گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور وہ چوری میں پکڑے گئے تھے فلاں فلاں. کہا کیا وہ سب کے سب مجرم ہیں؟ تو جیلر نے کہا یہ تو میں نہیں کہتا, لیکن اس میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ رات بھر نماز پڑھتا ہے, رات بھر, اور دل سوز دعائیں کرتا ہے, رقت انگیز دعائیں کرتا ہے. صبح تک وہ اسی طرح عبادت میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے میں بھی نہیں سو پاتا. میں اگر آرام کرنا چاہوں تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں سو پاتا, اس کی دعائیں ہوتی ہیں. شیخ عبداللہ طاہر نے کہا کہ اس کو بلواؤ جیل سے. جیل کا دروازہ کھول کر کے بلایا گیا تو وہی لوہار تھا جو بے قصور گرفتار ہوا تھا. وہ آیا, شیخ عبداللہ طاہر نے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضور میں اپنی صفائی دینا چاہتا تھا مگر مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا. میں بے قصور آدمی ہوں, میں لوہار ہوں اور غریب بستی میں رہتا ہوں, دن بھر کمائی کرتا ہوں یہاں پر, اور آج کئی دن کے بعد اپنی آمدنی لے کر کے میں اپنے وطن لوٹ رہا تھا, بیوی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر کے, لیکن آپ کی پولیس نے بیچ راستے سے مجھے دھر لیا, پکڑ لیا اور ان چوروں کے ساتھ مجھے ملا کر کے لے آئے. تو شیخ عبداللہ طاہر کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ بے قصور ہے. پولیس کو بلا کر کے پوچھنے کے بعد, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک بھاگ گیا تھا اور اس کو 4تھے نمبر پر ان لوگوں نے شامل کر لیا. ان کو بہت ندامت ہوئی, شرمندگی ہوئی. گورنر کو, حاکم وقت کو رونے لگے اور اس کے بعد کہا کہ میری آپ سے 3 حاجتیں ہیں. کون کہا؟ حاکم وقت شیخ عبداللہ نے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اے بندے, تو لوہار ہے, غریب ہے, جو کچھ بھی ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے. مجھ سے خطا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, ناحق میں نے تجھے ایک رات قید میں رکھا, 2 رات قید میں رکھا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں 1000 درہم, اس وقت چاندی کے درہم ان کو ہدیے میں دے رہے تھے, یہ آپ قبول کر لیں میری طرف سے. تیسری میری طرف سے ریکویسٹ یہ ہے کہ زندگی میں جب کبھی تمہیں کسی مال کی, کسی بھی چیز کی حاجت ہو, میرے پاس آ جانا, اور یہاں میں لکھ کر کے رکھوں گا کہ تمہیں کوئی نہیں روکے گا, جتنی جو چیزیں ضروری ہوں وہ لے جائے, کیونکہ میں اپنے یہ 2 رات جو تم پر ظلم ہوئے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب اس لوہار نے جو بات کہی وہی اس واقعے کا خلاصہ ہے, اس واقعے کا لب لباب, مغز اس کا یہی ہے. اس لوہار نے کہا حاکم وقت, حضور والا, آپ کی جو یہ ریکویسٹ ہے, آپ کی جو حاجتیں ہیں, اس میں سے 2 تو میں قبول کرتا ہوں. پہلی چیز آپ نے کہا معاف کر دیں, میں نے معاف کر دیا آپ کو, کیونکہ خطأً ہوا ہے, سہون ہوا ہے, جان بوجھ کر کے آپ نے نہیں کیا تھا, میں نے معاف کر دیا. دوسری چیز آپ نے 1000 درہم مجھے نظر کرنے کی بات کی ہے, میں وہ بھی قبول کر لوں گا, کیونکہ ہدیہ ہے, میری حاجت ہے, آپ مجھے دے رہے ہیں, میں قبول کر لوں گا خوشی سے. لیکن تیسری بات آپ نے جو کہا کہ جب جب ضرورت ہو میرے پاس آنا, مجھے یہ منظور نہیں. تو حاکم وقت نے کہا اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو اس لوہار نے کہا میں نے 1 رات مصلی بچھا کر اس سے لو لگایا
تو اس نے ایک رات میں 4 بار تمہارا تخت پلٹا. جو 4 بار تمہارا تخت پلٹ سکتا ہے میری ایک آواز پر, تو پھر میں اسے چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس کیوں؟ حسبہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ ہمارے لیے کافی ہے, کیا ہی بہترین مولا ہے, کیا ہی بہترین مددگار ہے. اور اس نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی ہے. یہ آیتیں کئی جگہ پر ہیں. بس یہ ہے کہ ایمان والے توکل کریں جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پرندوں جیسا یقین اور توکل تمہارے اندر آ جائے, پرندے جس طرح سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, حدیث میں یوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ, یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو جیسے کہ طیور پرندے کرتے ہیں. کیوں پرندوں کی بات حضور نے فرمائی؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. ان کی کوئی جاب نہیں, ان کی کوئی ملازمت نہیں, ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں, ان کی کوئی تجارت نہیں, لیکن ان کا رزق اللہ نے پھیلا رکھا ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں, شام میں خالی پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پرندوں جیسا بھی تمہارے اندر توکل آ جائے تو تم صبح خالی پیٹ نکلو گے, اللہ شام میں تمہیں پیٹ بھر کر واپس پلٹائے گا. اور دوسری بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پرندے کو دیکھ کر کے میں نے توکل سیکھا اللہ کی ذات پر. کہا کیسے؟ میں نے دیکھا ایک تار پر, تار لگے رہتے ہیں یا رسی ہے, وائر ابھی کے زمانے میں ہے, پہلے رسی وغیرہ ہوگی یا کوئی تار لگایا گیا ہوگا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, فرماتے میں نے دیکھا ایک کوے کو اور کسی کبوتر کو تار پر بیٹھا ہے, پوری رات سوتا رہا. رات کہاں سوتے ہیں پرندے؟ کسی ڈال پر, کسی شاخ پر, کسی تار پر. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندے کیا تو ایسی دیوار پر کھڑا ہو کر کے سو سکے گا جس کے آس پاس کوئی سہارا نہیں, کہ جہاں تجھے جھپکی آئی, جہاں اونگ آئی تم گر جاؤ گے, تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤ گے. لیکن وہ پرندہ پوری رات سو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اسے یقین ہے اللہ اسے گرنے نہیں دیتا, رب تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. یقیناً میرے عزیزو اللہ رب العزت کی ذات پر وہ توکل آئے تو وہ متوکلین کی صفت ہے. ہم میں سے ابھی اس درجے کو پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ان کی خیرات ہمیں عطا فرمائے. بہت ساری آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں سورہ توبہ, جس میں یہ ایک ہی سورہ ایسی ہے قرآن عظیم میں جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. اس کی کئی وجوہات بتائے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بسم اللہ قرآن میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے سورہ کے شروع میں, لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے, اس لیے ہم وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے. لیکن اگر معنوی طور پر وجہ کیا ہے, بعض لوگ یہی پوچھتے بھی ہیں ہم سے سوال, اس لیے میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. تو یہ رحمت والی آیت ہے بسم اللہ. اور سورہ توبہ میں جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں وہ اللہ کے غضب کی آیتیں, جلال کی آیتیں. آیت رحمت اور آیت غضب مل نہ جائے اس کی وجہ سے بسم اللہ کو وہاں پر نہیں پڑھا جاتا, بلکہ ڈائریکٹ وہ آیتیں شروع کی جاتی ہیں سورہ توبہ کی. اسی لیے آپ دیکھیں جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے, کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. رحمان اور رحیم یہ رحمت ہے نا, اور ہم ذبح کر رہے ہیں. ذبح کرنا ایک جلال والا کام ہے, اس کی گردن الگ ہو رہی, اس لیے ان جگہوں پر رحمت کا ذکر نہیں ہوتا, وہاں اکبر کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو سب سے بلند و بالا ہے, سب سے بڑا ہے. رحمان و رحیم وہاں پر نہیں پڑھتے. تو اسی طرح سے آیات غضب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سورہ توبہ میں, جس کی وجہ سے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. لیکن اس میں بہت ساری آیتیں مشرکین کے لیے آئی ہیں. مشرک وہ ہیں جنہوں نے 2 خدا بنا لی.
3 خدا بنا لیے. اب یہاں تو کروڑوں خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ سب مشرکین ہیں. اللہ کی ذات میں یا اس کی صفت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد سے اللہ نے یہ آیت جو نازل فرمائی، آج کے بعد سے مشرکین جنہوں نے شرک کیا وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اس لیے کہ وہ نجس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست پیشاب پاخانے وغیرہ کی ہی نہیں ہوتی، نجاست کفر و شرک کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑی نجاست ہے. دل اگر کسی کا نجس ہو گیا تو وہ بڑی نجاست ہے، کیونکہ وہ دل کو دھلنا مشکل ہے، اور جسم کے اوپر جو نجاست لگتی ہے یہ پانی سے دھلی جا سکتی ہے. اس لیے پیشاب پاخانہ اوپر لگا تو یہ نجاست دھلنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن کفر و شرک کی نجاست دل کے اندر ہے تو وہ جلدی نہیں جاتی، وہ پانی سے دھل کر کے ختم نہیں کر سکتے.